السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ وضو کا مکمل عملی طریقہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کا وضو بالکل صحیح ہے؟ بعض اوقات صرف ایک معمولی سی غلطی کی وجہ سے وضو ناقص ہو جاتا ہے اور انسان کو اس کا احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ آج ہم جانیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ سب سے پہلے پیارے بھائیوں، اس ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اور چینل AB یوٹیوب عبدالواحد کو سبسکرائب آپ نے ضرور کرنا ہے۔ آج پیارے بھائیوں، سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ وضو کی فضیلت کیا ہے۔ اس میں چند حدیثیں آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم جانیں گے وضو کے 4 فرائض، اس کے بعد جانیں گے وضو کا مکمل عملی طریقہ، اس کے بعد وضو کے بعد کی دعا اور اس کی فضیلت، اور اس کے بعد وضو کی 5 عام غلطیاں جسے بالکل ہم محسوس بھی نہیں کرتے اور کرتے چلے جاتے ہیں پیارے بھائیوں، جن کی وجہ سے ہمارا وضو جو ہے وہ پیارے بھائیوں کامل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ہم وضو کی فضیلت جانیں گے۔ پیارے بھائیوں، وضو سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح کامل وضو کرتا ہے اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، یہ وضو کا کمال آپ کی بارگاہ میں رکھ رہا ہوں۔ نمبر 2، قیامت کے دن وضو کرنے والے نورانی یعنی کہ نورانی چہرے والے ہوں گے۔ کیسے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں وضو کے اثرات سے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ یہ اعضاء جو ہے نا، یہ چاند کی طرح یعنی خوبصورت ہوں گے، جیسے بھی آپ اس بات کو یعنی کہ سمجھ جائیں۔ نمبر 3، وضو نماز کی تیاری اور پاکیزگی کا بہترین ذریعہ ہے۔ کیسے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے، اور وضو مومن کو پاکیزگی عطا کرتا ہے اور نماز کے لیے بہترین یہ تیاری ہے۔ پیارے بھائیوں، نمبر 4، وضو کے بعد 2 رکعت نماز کی عظیم فضیلت۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر پوری توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کے لیے جنت کی عظیم خوشخبری سنائی گئی ہے۔ پیارے بھائیوں، نمبر 5، وضو ایمان کی علامت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نفس ایمان ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اب چلتے ہیں وضو کے 4 فرائض۔ پیارے بھائیوں، توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو آپ نے سماعت فرمانا ہے۔ پورا چہرہ ایک مرتبہ دھونا، ایک فرض۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت ایک مرتبہ دھونا۔ نمبر 3، سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت ایک مرتبہ دھونا۔ پیارے بھائیوں، عملی طریقہ آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ وضو کا عملی طریقہ یہ ہے، دل میں وضو کی نیت کریں، پھر اس کے بعد زبان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کا کمال یہ ہوگا کہ بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے، وضو کی برکت سے اور اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے آپ کا تمام بدن پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی پیارے بھائیوں۔ اس کے بعد یعنی دونوں ہاتھ گھٹوں سمیت اچھی طرح 3 مرتبہ دھو لیں۔ اس میں فرض بھی ادا ہو جائے گا اور سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ پیارے بھائیوں، اگر مسواک موجود ہو تو مسواک ضرور کریں، یہ میرے آقا کی بہت پیاری سنت ہے، آخر دم تک میرے آقا نے اس کو نہیں چھوڑا۔ تو پیارے بھائیوں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کریں، پورا پانی کو گھمائیں منہ کے اندر، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائیں اور صاف کریں،
اس کے بعد پورا چہرہ 3 مرتبہ دھوئیں پیارے بھائیوں۔ اس کے بعد پہلا دایاں پھر بایاں ہاتھ کونیوں سمیت پیارے بھائیوں یعنی کہ 3 مرتبہ دھوئیں۔ اس کے بعد تیسرا پورے سر کا مسح کریں، کانوں کا بھی مسح کریں، آخر میں دونوں پاؤں پہلے دایاں پھر بایاں ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھوئیں اور انگلیوں کے درمیان بھی پانی ضرور پہنچائیں۔ ٹھیک ہے جی پیارے بھائیوں۔ اس کے بعد وضو کے بعد کی دعا یعنی کہ دعا اکثر لوگ پڑھتے نہیں، غفلت کرتے ہیں، حالانکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ پیارے بھائیو یہ ہے وہ دعا میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی وضو کے بعد یہ دعا کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ میری محبت کا لفظ ہے، میں یہ اپنے پاس سے کہنے لگا ہوں، آپ کا دل کرے تو تسلیم کریں۔ پیارے بھائیو اگر وضو کی برکت سے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں تو میں محبت سے کہتا ہوں پھر جہنم کے 7 دروازے بند بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے پیارے بھائیو۔ آگے میں آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں وضو کی 5 عام غلطیاں جو اکثر لوگ کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 1، چہرے کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، یعنی کہ کوئی حصہ بھی خشک نہ رہ جائے، یعنی کہ مثلاً داڑھی کے کنارے تھوڑی یا پیشانی پر پانی نہ پہنچانا۔ آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ ٹھیک ہے جی، مکمل طریقہ کیا ہے؟ بالکل یہاں تک، ٹھیک ہے، داڑھی کے نیچے سے، ٹھیک ہے پیارے بھائیو۔ نمبر 2، کونیوں ٹخنوں تک پانی نہ پہنچانا، یعنی کہ بعض لوگ جلدی میں ان حصوں کو مکمل نہیں دھوتے، یہاں تک، یہ انگلوں والا، انگلوں کا نشان اور یہ نیچے سے، ٹھیک ہے جی پیارے بھائیو۔ نمبر 3، پاؤں کی انگلیوں کے درمیان پانی نہ پہنچانا، ٹھیک ہے جی پیارے بھائیو، یعنی کہ پاؤں کی جو انگل ہے ان کے نیچے یہ شنگلیاں انگل کے ساتھ آپ نے انگل داخل کر کے صفائی کرنی ہے اچھی طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے پیارے بھائیو۔ انگوٹھے سے ایک طرف اور بائیں طرف کے انگوٹھے سے ایک طرف، چیچی کی طرف، ٹھیک ہے جی پیارے بھائیو۔ نمبر 3، سر کا مسح صحیح نہ کرنا، کچھ لوگ صرف چند بالوں کو ہاتھ لیتے ہیں اور چند شرعی طریقے سے، جبکہ شرعی طریقے سے مسح کرنا ضروری ہے۔ پیارے بھائیو آپ سمجھدار ہیں، اگر آپ اسی طرح کریں گے نا تو آپ کا ہی فائدہ، سنت بھی ادا ہو جائے گی اور فرض بھی ادا ہو جائے گا اور آپ کو اجر بھی اس کا مل جائے گا۔ تو پیارے بھائیو وضو میں جلدی کرنا، وضو میں جلدی کرنا، اتنی جلدی وضو کرنا کہ جسم کا کوئی حصہ خشک رہ جائے، ٹھیک ہے جی، یا ترتیب اور اطمینان کا خیال نہ رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے وضو کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اپنی نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل ABU ٹیوب عبدالواحد کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں مستند اسلامی معلومات آپ تک باقاعدگی سے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ ہمیں دے اجازت، رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔